اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا، حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور خاص کر درمیان والی نماز کی، وقوموا، اور کھڑے رہا کرو، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، قانتین، با ادب۔ فإن خفتم، پھر اگر تمہیں خوف ہو، فرجالاً، تو پیدل ہی صحیح، او رکبانا، یا سواری پر، فإذا أمنتم، پھر جب امن ہو جائے، فاذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جسے تم نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم، وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے، متاعا، کہ فائدہ اٹھائیں، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، انہیں کوئی نہ نکالے۔ فإن خرجنا، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں، فلا جناح علیکم، تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، فیما فعلنا فی انفسہن من معروف، وہ جو اپنے لیے اچھائی سے کریں، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب، حکمت والا ہے۔ وللمطلقات، اور طلاق والی عورتوں کے لیے، متاع بالمعروف، اچھی طرح فائدہ دینا ہے، حقا علی المتقین، پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر ظاہر کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیتوں کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 سے لے کر 242 تک آج کے درس میں شامل ہیں۔ طلاق کے مختلف احکام کا بیان جاری ہے، پھر اچانک اس میں یہ 2 آیتیں نماز کے حوالے سے بیان فرمائی، اور اس کے بعد پھر طلاق کے کچھ مزید مسائل کا اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں تذکرہ فرمایا۔ تو نماز جو ہے وہ انسان کو ظاہری اور باطنی رذائل سے پاک کرتی ہے، اور انسان کو حسن معاشرت سکھاتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، میاں اور بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، غرض رشتے نبھانا، یہ بھی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ انسان جب نماز کا پابند ہوتا ہے، نماز کو اچھی طریقے سے ادا کرتا ہے، خشوع و خضوع سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی یہ ادا کرنے والا بن جاتا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، اور بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہی نہیں کرتا، اس لیے کہ نماز کا یہ اثر ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر قسم کے منکر سے، ہر قسم کی فحاشی سے، اور ہر قسم کی برائی سے نماز کے اندر روک موجود ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو اہتمام سے ادا کرے۔ اس سے اس کے اندر اتنا ملکہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عنقریب اس کی نماز اس کو اس فعل سے روک دے گی، یعنی نماز کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ انسان کو ہر قسم کی گناہ سے، ہر قسم کے جرم سے، ہر قسم کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے روک دیتے۔ تو اس لیے یہاں پر بیچ میں نماز کا ذکر ہے کہ ان معاملات میں جو تمہارے معاشرے میں، تمہارے گھر میں طلاق کی وجہ سے رونما ہو، یا کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی بیوی کی عدت وغیرہ، یا میراث کے مسائل، یعنی جتنے بھی یہ مسائل ابھر رہے ہیں، یہ اگر تمہارے سامنے ہوں تو ان حالات میں بھی نماز کو نہیں چھوڑنا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید اتنی فرما دی کہ اگر تم میدان جہاد میں بھی ہو، دشمن تمہارے اوپر مسلط بھی ہے، تم ایک جگہ ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اگر پیدل چل رہے ہو تو چلتے چلتے نماز پڑھ لو، یا سواری پر سوار ہو تو سواری کے اوپر ہی تم اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ لو۔ ہاں، جب امن ہو جائے تو پھر اس کے بعد جیسا تمہیں سکھایا ہے اسی طریقے سے اقامت صلاح کو پابندی سے کرتے رہو۔ یہاں پر تمام نمازوں کی حفاظت کا تذکرہ ہے، ساتھ میں فرمائے والصلاۃ الوسطیٰ، درمیان کی نماز کا خاص کر اہتمام کرو۔ یہ درمیان کی نماز اکثر مفسرین کے نزدیک صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، اس لیے کہ دن کی 2 نمازوں اور رات کی 2 نمازوں کے بیچ میں یہ واقع ہے، اور یہ وقت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے مشاغل میں مشغول ہوتا ہے، تو اس لیے اس نماز کی خصوصیت کے ساتھ حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے حضور ادب کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد وہ عورتیں کہ جو بیوہ ہو جائیں، تو شوہروں کو یہ حکم تھا پہلے کہ فوت ہونے سے پہلے اپنی بیوی کے لیے وصیت کر جائیں، اور وصیت کیا ہوتی تھی کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ اور رہائش، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں ان کو دی جائیں، اور ان کو اپنے گھر سے نہ نکالا جائے۔ یہ وصیت کر جانا ضروری تھا، لیکن پچھلے رکوع میں جو ہم نے آیت پڑھ لی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے 4 ماہ اور 10 دن عدت مقرر فرما دی، تو اس کے ذریعے سے، اور اس کے علاوہ آیت میراث میں کہ جس میں عورتوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں مقرر کر دیا، تو ان آیتوں کے ذریعے سے اس کا وجوبی جو حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا۔ ہاں، استحباباً اگر اس پر کوئی عمل کرنا چاہے تو اس میں کوئی کسی قسم کی فکر کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ آج بھی اگر عورت کو 1 سال تک اپنے گھر سے نہ نکالا جائے، یہاں تک کہ وہ کہیں پر نکاح کر لے، یا چونکہ وہ بے سہارا ہے تو اس طریقے سے 1 سال تک اس کا ایک سہارا اس کو مل جائے گا، خاوند کا جو گھر ہے، شوہر کا جو گھر ہے، اور اس کے جو قریبی رشتہ دار اس کے نان نفقے کا اگر خیال رکھیں گے تو اس کے لیے ایک سہولت کی صورت بن جائے گی۔ ہاں، اگر وہ خود ہی نکل جائیں، مطلب یہ ہے کہ ان کا نکاح کہیں پر ہو جائے، مناسب جگہ رشتہ ہو جائے اور وہ وہاں سے چلی جائیں، تو اس میں تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، اور اللہ رب العزت تو ہر قسم کا حکم دینے پر قادر ہے، لیکن ساتھ میں حکیم بھی ہیں، انسان کی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر اس کے لیے حکم نازل فرماتے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ جو عورتیں ہیں کہ جن کو طلاق دے دی گئی، ان کو اچھے طریقے سے فائدہ دینا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا ہونا چاہیے، خاص کر پرہیزگاروں کے لیے یہ واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کیسے کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں،
اس کے بعد بھی اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے، اس کو نہ سمجھے، تو اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنا ہی نقصان اور اپنی ہی کم نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیان والی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے رہا کرو۔ فإن خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، فرجالاً تو پیدل، او رکبانا یا سواری پر نماز ادا کر لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ تمہیں سکھایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جسے تم نہیں جانتے تھے۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ دیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً، کے فائدہ اٹھائیں، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، انہیں کوئی نہ نکالے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر، فِيمَا فَعَلْنَا، اس بات میں کہ وہ کریں، فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنے متعلق، مِن معروف، بھلائی کے ساتھ۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ وللمطلقات، اور طلاق والیوں کو، متاع بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین، لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، اپنی آیاتی ہی، اپنی آیتوں کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وما توفیقی الا باللہ۔